لکی مروت کی تحصیل سرائے نورنگ کے پھاٹک بازار میں دھماکہ، 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں اور خاتون سمیت 7 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سرائے نورنگ منتقل کر دیا گیا۔ جان قربان کر کے مقامی آبادی کو تباہی سے بچانے پر وزیر اعظم کا بہادر شہری لیاقت کو خراج تحسین، شہید لیاقت کی قربانی قوم کے ہر فرد کے لیے مشعل راہ قرار دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کی CBS کی رپورٹ مسترد کر دی۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایسی قیاس آرائیاں علاقائی امن اور استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ ایرانی اور امریکی طیارے اسلام آباد مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے پاکستان آئے۔ مذاکرات کے اگلے دور کی توقع میں بعض طیارے اور عملہ عارضی طور پر پاکستان میں رکا۔ پاکستانی سرزمین پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کا کسی فوجی مقصد یا تحفظ کے انتظام سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی شرائط پر ایرانی جواب احمقانہ اور ایرانی قیادت کو بے ایمان قرار دے دیا۔ جنگ بندی آخری سانسوں پر ہونے اور ایران پر دوبارہ حملوں کی دھمکی بھی دے دی۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کو انتہائی نازک مرحلے میں قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے یا ایران میں بقیہ اہداف پر حملے کرنے کے آپشن پر غور متوقع ہے۔ ایران کسی بھی جارحیت کا مناسب جواب دینے کے لیے تیار۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں، کوئی بھی دوسرا راستہ غیر نتیجہ خیز ہوگا۔ ایران نے امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز قرار دے دیے۔ جنگ اور بحری قزاقی کے خاتمے، ایرانی اثاثوں کی بحالی اور لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کے قیام کے مطالبات سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ امریکی اخبار کا متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران پر حملوں کا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق UAE خفیہ طور پر ایران پر حملے کر رہا ہے۔ اماراتی کارروائیوں میں لاوان آئل ریفائنری پر حملہ بھی شامل۔ امریکہ نے ایران سے منسلک مزید 12 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں لگا دی۔ ایرانی تیل کی چین کو سپلائی کا الزام، ایرانی رجیم کو مالیاتی نظام سے نکالنے کا کام جاری رکھیں گے۔ آسٹریلیا نے بھی ایران کے 7 افراد اور 4 اداروں پر نئی پابندیاں لگا دی۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے اپنی عوام پر مسلسل سختی اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے باعث اقدامات کیے گئے۔ بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کی بدترین شکست پر وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت 72 ارکان کا وزیر اعظم کو عہدہ چھوڑنے کا مشورہ، ٹائم لائن دینے کی تجویز بھی دے دی۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹس کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر عائد پابندی ختم کر دی۔ عدالت نے رہائشی پلاٹوں کی کیٹیگری کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی پر مبنی فیصلہ واپس لے لیا۔ پارکس، اسپتال اور کھیل کے میدان سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ صوبہ بنانا اولین ترجیح قرار دے دیا۔ خواتین کو آن لائن ہراساں کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے کا اعلان۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا خیرپور میں پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں شرجیل میمن نے کہا خیرپور میں ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، زیر تعمیر کثیر منزلہ ہاسٹل کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، ماڈل روم کا بھی معائنہ کیا۔ ایلیٹ پولیس ٹریننگ اسکول کے منصوبے 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ نوشہرہ میں راستے کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 7 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے۔ مرنے والوں میں 4 سگے بھائی شامل۔ پولیس نے علاقے میں پہنچ کر کنٹرول سنبھال لیا۔
اور ڈھاکہ ٹیسٹ سنسنی خیز مرحلے میں داخل، بنگلہ دیش کے خلاف دوسری اننگز میں پاکستان کی 3 وکٹیں گر گئیں، جیت کے لیے 150 سے زائد رنز درکار۔ لکی مروت کی تحصیل سرائے نورنگ کے پھاٹک بازار میں دھماکہ، 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں اور خاتون سمیت 7 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سرائے نورنگ منتقل کر دیا گیا۔ جان قربان کر کے مقامی آبادی کو تباہی سے بچانے پر وزیر اعظم کا بہادر شہری لیاقت کو خراج تحسین، شہید لیاقت کی قربانی قوم کے ہر فرد کے لیے مشعل راہ قرار دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کی سی بی ایس کی رپورٹ مسترد کر دی، امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایسی قیاس آرائیاں علاقائی امن اور استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ ایرانی اور امریکی طیارے اسلام آباد مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے پاکستان آئے۔ مذاکرات کے اگلے دور کی توقع میں بعض طیارے اور عملہ عارضی طور پر پاکستان میں رکا۔ پاکستانی سرزمین پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کا کسی فوجی مقصد یا تحفظ کے انتظام سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی شرائط پر ایرانی جواب احمقانہ اور ایرانی قیادت کو بے ایمان قرار دے دیا۔ جنگ بندی آخری سانسوں پر ہونے اور ایران پر دوبارہ حملوں کی دھمکی بھی دے دی۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کو انتہائی نازک مرحلے میں قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے یا ایران میں بقیہ اہداف پر حملے کرنے کے آپشن پر غور متوقع ہے۔ ایران کسی بھی جارحیت کا مناسب جواب دینے کے لیے تیار۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں، کوئی بھی دوسرا راستہ غیر نتیجہ خیز ہوگا۔ ایران نے امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز قرار دے دیے۔ جنگ اور بحری قزاقی کے خاتمے، ایرانی اثاثوں کی بحالی اور لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کے قیام کے مطالبات سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ امریکی اخبار کا متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران پر حملوں کا دعویٰ، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یو اے ای خفیہ طور پر ایران پر حملے کر رہا ہے۔ اماراتی کارروائیوں میں لاوان آئل ریفائنری پر حملہ بھی شامل۔ امریکہ نے ایران سے منسلک مزید 12 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں لگا دی۔ ایرانی تیل کی چین کو سپلائی کا الزام، ایرانی رجیم کو مالیاتی نظام سے نکالنے کا کام جاری رکھیں گے۔ آسٹریلیا نے بھی ایران کے 7 افراد اور 4 اداروں پر نئی پابندیاں لگا دی۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے اپنی عوام پر مسلسل سختی اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے باعث اقدامات کیے گئے۔ بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کی بدترین شکست پر وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت 72 ارکان کا وزیر اعظم کو عہدہ چھوڑنے کا مشورہ، ٹائم لائن دینے کی تجویز بھی دے دی۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹس کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر عائد پابندی ختم کر دی۔ عدالت نے رہائشی پلاٹوں کی کیٹیگری کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی پر مبنی فیصلہ واپس لے لیا۔ پارکس، اسپتال اور کھیل کے میدان سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ صوبہ بنانا اولین ترجیح قرار دے دیا۔ خواتین کو آن لائن ہراساں کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے کا اعلان۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا خیرپور میں پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں شرجیل میمن نے کہا خیرپور میں ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، زیر تعمیر کثیر منزلہ ہاسٹل کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، ماڈل روم کا بھی معائنہ کیا۔ ایلیٹ پولیس ٹریننگ اسکول کے منصوبے 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ نوشہرہ میں راستے کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان گولیاں چل گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 7 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے۔ مرنے والوں میں 4 سگے بھائی شامل۔
पुलिस ने इलाके में पहुंचकर कंट्रोल संभाल लिया। और ढाका टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गईं। जीत के लिए 150 से ज्यादा रन्स दरकार।